اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے ہم اور آپ نے کل عید کا دن منایا، اور ہم میں سے بیشتر حضرات قربانی بھی دے دیے ہوں گے، اور کچھ باقی رہے ہوں گے، وہ بعد میں دینے والے ہیں۔ ابھی 3 دن باقی ہے، تو ہم میں سے بہت سے دے چکے ہیں اور کچھ دینے والے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو یہاں پر رک کر اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے، اپنے جی سے، اپنے من سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم نے جو قربانی دی، کیا یہ قربانی ہو گئی، یا کیا اور قربانی باقی ہے؟ کیا اور قربانی باقی ہے؟ تو جب ہم اس سوال کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے قربانی کو دے دی ہے جانوروں کی۔ ہم نے جانور کے گردن پر چھری پھیر لی، ہم نے دمبے ذبح کر لیے، ہم نے بکرے کاٹ لیے، لیکن ہم اور آپ وہ قربانی دینے سے قاصر ہیں جو قربانی کے ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ ہم اور آپ وہ قربانی دینے سے قاصر ہیں جو قربانی کے اسماعیل ذبیح اللہ نے دی تھی۔ ہم اور آپ وہ قربانی دینے سے قاصر ہے جو قربانی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ہم اور آپ وہ قربانی دینے سے قاصر ہے جو کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے دی تھی۔ ہم اور آپ وہ قربانی دینے سے قاصر ہے جو قربانی کے ہمارے اسلاف نے دی تھی، ہمارے سلف صالحین نے دی تھی، ہمارے بڑے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ جو قربانیاں اسلاف نے دی تھی، صحابہ نے دی تھی، نبی نے دی تھی، ابراہیم خلیل نے دی تھی، اسماعیل ذبیح اللہ نے دی تھی، اور سارے انبیاء نے دی تھی، ہم اور آپ ویسی قربانیاں دینے سے قاصر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قاصر ہے، عاجز نہیں کہہ رہا ہوں، میں عاجز نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قاصر ہے، ہم دینے سے نہیں دے سکتے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے پتا ہے؟ ہم نے قربانی کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ ہم اور آپ نے قربانی کا مطلب کیا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ جان لیا ہے، اور یہ مان لیا ہے کہ قربانی کا مطلب بقرعید جیسے ہی آتی ہے، جانور ذبح کرو، دمبے ذبح کرو، کاٹو، پکاؤ، کھاؤ، گوشت بانٹو، پھرو گاڑی پہ لے کے پورے محلہ پھرو۔ ہم نے یہ تصور جان لی ہے۔ یقین مانیے قربانی کا مقصد یہ نہیں۔ اور ایسے قربانی تو کافر بھی دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا اگر جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہوتی، اگر جانور کاٹنا ہی قربانی ہوتی، تو جانور تو بتوں کے سامنے کافر بھی کاٹتے ہیں نا، بلی دیتے ہیں نا، وہ بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن قربانی کا مقصد یہ نہیں، جانور ذبح کرنا قربانی کا مفہوم نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرآن نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کو سن لو، اللہ کو نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو دلوں کا تقوی ہے، جو خشیت ہے، جو للہیت ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو صالحیت ہے، نیت کی سالمیت رب کو مطلوب ہے۔ نیتوں کو درست کر لو، نیت جس کی درست، رب یہ دیکھتا ہے، رب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کس نے کیا جانور ذبح کیا ہے۔ قربانی کے لیے اصل جو چیز ہے، اصل قربانی کا مقصد جو ہے وہ ہے نیت، رب کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سن رکھی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ جانتے ہیں کہ کیسی قربانی دی ہے۔ قربانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی بھی قربانی دے، اپنوں کی بھی قربانی دے، اپنے مال کی بھی قربانی دے، اپنے جائیداد کی بھی قربانی دے، اپنے گھر کی قربانی دے، اپنے اولاد کی قربانی دے، اپنے املاک کی قربانی دے، اپنے وقت کی قربانی دے، اپنی ضرورتوں کی قربانی دے۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، قربانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی قربانی دے۔ کیا ہم دے سکتے ہیں اپنی قربانی؟ دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی دی۔ وہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب
ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے خاطر، اور یہ قربانیاں کس لیے دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ توحید کے لیے قربانیاں دی۔ توحید کیا ہے؟ باللہ، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم جانتے ہیں کلمہ، اس کلمے کے لیے، اس توحید کے لیے اپنوں کی اور اپنی قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے منہ موڑا تو توحید کے خاطر، اپنی قوم کو چھوڑا تو توحید کے خاطر، آگ میں کودا تو توحید کے خاطر، اپنے بیٹے کو ویرانے میں چھوڑا تو توحید کے خاطر، اپنے لختے جگر کے گردن پر چھری پھیری تو صرف توحید کے خاطر، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اور توحید کے لیے کیسے قربانیں بھی؟ پوری قوم مخالف کھڑے تھی، اکیلے تنے تنہا پوری قوم مخالف، خاندان والے مخالف۔ کیا ہم جا سکتے ہیں آج دین پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم خاندان نہیں جا سکتے، ہمارے معاشرے نے دیکھ لے، لوگ کیا کہیں گے بھائی، رشتہ دار کیا سمجھیں گے، ہاں سنت پر عمل لوگ کیا سمجھیں گے، کہ معاشرہ کیا سمجھے گا؟ اسی قربان ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے کیا سیرت ہے، سبحان اللہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کر دیا برملا کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، باپ نے کہا گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، اب تمہارے اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی قبول کر لیے، اپنے قوم کو چھوڑا، اور تنے تنہا بادشاہ کے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا۔ آج کیا کوئی مسلمان توحید کا احساس؟ آج ہم نہ دین کے کام کے لیے بہت ڈر رہے، ارے کام مار دے دے کہ ہم آگو کام ستاتے، کہ دین کا کام ہوتا، ارے ڈر ہوتا لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈر ہوتا، کچھ خدمت کریں گے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کیسے کیسے کام کیے۔ آج جو ہمارے پاس اسلام کی یہ نعمت پہنچی ہے، ہاں آج جو ہم اس مسجد میں جمع ہے، ہمارے پاس یہ جو دین پہنچی ہے، ذرا تصور کرو کیسے آیا ہم تک یہ دین، کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں۔ ہم ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، تاریکیوں میں تھی ہماری قوم، عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتی تھی، اور ایسی ذلیل قوم تھی ہم۔ اور ہندوستان کی حالت دیکھو، اور یہاں پر تو انسانیت کا جو پیران ہے خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہندوستان کی حالت، یہاں پر خواتین کی عزت نہیں کی جاتی تھی، پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا اس ہند کی سرزمین پر۔ اور جب کبھی کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، شوہر مر جاتا، تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ستی کر دی جاتی تھی، ستی یعنی آگ میں جلا دی جاتی تھی۔ یہ حالت تھی ہندوستان کی، اور وہ عرب کی سرزمین، وہاں پر بچی پیدا ہوتے کی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ انسانیت کی حالت تھی۔ اور تب رسالے نبوت طلوع ہوا، نبوت کا سورج جب طلوع ہوا، اور پیارے نبی نے جیسی قربانیاں دیتے دیتے یہ اسلام ہم تک پہنچا، انسانیت کو انسانیت کے جام میں نہلایا، آدمیت کو آدمیت سکھلایا، انسانیت کو انسانیت بتلایا۔ یہ مذہب اسلام ہے نا، دوسرے مذاہب میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسلام جو مذہب ہے یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور انسان کو انسانیت بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے یہ مذہب آیا ہے۔ اور قربانی پیارے نبی نے بھی دی۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالعموم تمام انبیاء کو ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بتایا ہے، کہ تمام انبیاء کی ہم اتباع کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، خاص کسی نبی کا نام لے کر خصوصیت کے ساتھ کہا، تو جس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وہ ابراہیم خلیل ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اور آج دیکھ لے ہماری حالت، ہم نمونہ کن کو منا رہے، ہاں ہم آئیڈیل کن کو مان رہے، ہم اسوہ کن کو مان رہے، ہم قدوہ۔ اسوہ ماننا صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں، کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی میرے لیے زبان سے کہنا نہیں، آپ کا عمل بتلائے گا، آپ کے کرتوت بتلائیں گے، آپ کا طریقہ بتلائے گا کہ آپ کس کو مان رہے، آپ کس کو اپنا ہیرو مان رہے، آپ کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے۔ اور آج نوجوان دیکھ لے، ان فلمی ستاروں کو، ان زانی خانوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان رہے ہیں، جو کہ کیریکٹر لیس ہے، ان کے پاس کردار نہیں۔ اور آج نا برائی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، اور اس کو آج مسلمان، یہ لبرل ذہن کے جو لوگ ہیں، ایسے قبول کرتے جا رہے ہیں۔
ان چیزوں کی ہمیں اور آپ کو قربانی دینی ہے۔ جو ہم نے قربانی دی تھی جانور کی، یہ در حقیقت ایک ڈیمو تھا، ایک ٹریلر تھا۔ اصل قربانی پوری زندگی میں ہے۔ یہ جو قربانی ہم نے جانوروں کی دی، اصل یہ ڈیمو تھا، ایک ٹریلر تھا۔ اصل ہمیں زندگی میں اپنی اور اپنوں کی، اپنی جان کی، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، وہ حقیقت میں قربانی ہے۔ اور دیکھے کیسے اعلان کیا، کھیلے توحید کا اقرار کیا۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ میں وہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود، اور دنیا کے جانتے ہیں آپ کہ دنیا میں حکومت کرنے والے اس زمانے میں دنیا میں بہت کم لوگوں کی پوری دنیا میں حکومتیں تھے، ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ نمرود کی بھی بہت بڑی حکومت تھی۔ دو کافر تھے، دو مسلمان تھے، ایک نمرود ہے، دوسرا فرعون ہے، اس کی بھی حکومت تھی پوری دنیا میں۔ اور دو جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایک جو سورہ کہف میں جن کا ذکر آیا ذوالقرنین، اور ایک سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی 4 لوگوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی۔ تو نمرود کی اس زمانے میں حکومت تھی، اور یہ عراق کی سرزمین میں پڑتا ہے اس کی حکومت۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں رب ہوں، اپنے ربوبیت کا اعلان کرنے لگ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو رب ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے بھی۔ تو اس نمرود نے کیا چال بازی کی، اس نے کہا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک شخص کو بلایا، پھر غلام کو بلایا، اس کا سر اڑا دیا، دیکھیں میں مار دیا۔ اور ایک شخص کو بلایا، اس کو آزاد کر دیا، دیکھیں میں نے اس کی زندگی دے دی ہے، میں رب ہوں گویا کہ۔ تو ابراہیم نے کہا اچھا تو رب ہے، تو پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں جو ڈبو رہا ہے۔ میرا رب اگر چاہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں ڈبو سکتا ہے۔ کیا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ جب یہ چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا دربار میں، وہ عاجز ہو گیا، وہ قاصر ہو گیا، کر نہیں سکتا ایسا کام۔ تو ابراہیم سے سوال کیا کہ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ہاں میرا رب کر سکتا ہے۔ اور جب قیامت طلوع ہوگی، قیامت کا جو سورج نکلے گا، وہ مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سکایا گیا، ان کے لیے ایک آگ ایسی تیار کی گئی اور دہکتی آگ میں ڈالا گیا، اپنی قربانی دے دی، آگ میں کودنا گوارا کر لیا۔ اور اس وقت یہ جو صبر و رضا کا منظر تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے ساری کائنات پیچھے پڑی ہوئی تھی، فرشتے آ گئے تھے کہ ابراہیم حکم دے دو۔ بارش کا فرشتہ آ گیا تھا جو بادلوں کا فرشتہ ہے کہ آپ حکم دو، آپ کو ہم ٹھنڈی کر دیں گے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ توکل جو چیز ہے نا، اللہ پر بھروسہ، کہ ہم میں وہ توکل ہے، ہم ایسا کود سکتے ہیں آگ میں دین کے لیے، کٹ سکتے ہیں، ایسا جل کر مر سکتے ہیں، ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے بس میرا رب کافی ہے، اور کود پڑے۔ رب نے آپ کو کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ بس ٹھنڈی مت ہو جائے ابراہیم کے لیے، ٹھنڈی اس قدر نہیں کہ ٹھنڈ سے ٹھٹر جائے، ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ سلامتی والی ہو۔ زیادہ ٹھنڈ لگے تو بھی پریشانی ہے نا، زیادہ گرمی بھی پریشانی ہے، زیادہ ٹھنڈ بھی، لیکن ٹھنڈ ایسی ہو کہ وہ سلامتی والی ہو۔ بردم و سلام علی ابراہیم، یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور اپنوں کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ قربانی کا ایک اور مفہوم ہے، اپنوں کی قربانی دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ سن رکھے ہوں گے، اپنی بیٹے کی قربانی دے دی رب کے ایک فرمان پر۔ کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں، کہ رب کا حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، رب کا اعلان ہوا۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی ابراہیم اور ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا بابا حکم رب کا اور سوال مجھ سے، میں بھی ابراہیم اور ہاجرہ کا بیٹا ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس الما تؤمر، کر گزریے جس کا حکم ہوا ہے۔ اور بیٹے کو کاٹنے کے لیے نکلے۔ اور کیا ہم ایسے قربانی اپنے اولاد کی دے سکتے ہیں دین کے لیے؟ ہاں، ہم میں سے کوئی ہے ایسے قربانی دینے والا؟ اور آج دین کی بات ہے، اولاد کو ایسی قربانی ہم نہیں دے سکتے دین کے لیے۔ اور آج کل نہ لوگ علماء کو اور مسجدوں کے امام کو حقیر سمجھنے لگے ایک اعتبار سے، کہ یہ ہے نا، یہ پیشہ ہے نا، کم پیسے والا، انہیں کیا ہے، لو کوالٹی، زیادہ دنیا میں نہیں رہ سکتے، ان کا خرچہ کم رہتا، 15,000 10,000 کی زندگی۔ حقیر، یاد رکھ لے کہ
انہی کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے، ان مساجد کی وجہ سے ہمارے اندر دین باقی ہے۔ اور نبی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس بستی میں کوئی نیک ہو، اور ان نیک لوگوں کی وجہ سے، ان صالحین کی وجہ سے رب کا قہر جو ہے رکا ہوا ہے ہم پر، ورنہ ہماری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ نیکیوں کی وجہ سے، عبادت گزاروں کی عبادت کی وجہ سے ہم اب تک بچے ہوئے ہیں۔ کئی قومیں آئی، تباہ ہوئی، برباد بھی چلے گئے۔ اور قربانی دے اپنوں کی بھی قربانی دینا ہے ہمیں، اپنوں کی دین کے لیے۔ آج دیکھ سکتے نہیں، ہم اپنوں کی قربانی نہیں دے سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، یعنی پورے خاندان والے کا ساتھ رہنا۔ اور بہت سے توحید پرست ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنوں کی پورے خاندان کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے ہم نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا، بہت سے ہمارے بیچ میں ایسے مسلمان ہیں جو اپنوں کو چھوڑ کر توحید کے دائرے میں آئے، پوری خاندان خلاف ہے ان کے۔ ایسی قربانی، ایسی مثال ہم پیش کرنا چاہیے۔ آج کل ہم اور قربانی کیا دینا چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ ہم قربانی دیں گے، اس جملے کی دیں گے، اس لفظ کی دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ خاندان والے کیا سمجھیں گے، جیجو کیا سمجھیں گے، سمدھی کیا سمجھیں گے، داماد کیا سمجھیں گے۔ اگر ہم نے نہیں دیا، اگر ہم نے ایسا ان رسومات کو ادا نہیں کیا، ہم کیا سمجھیں گے۔ آج کل ہم ایسے رسومات ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی قربانی دے سکتے ہیں؟ ایسے رسوم اور رواج کی جو ہم میں ہے، جو ہمارے دین میں داخل ہو گئے، غیروں سے ہم متاثر ہو کر ہم میں ایسی چیز آئے ہے، جو غیروں سے اٹریکٹ، غیروں کے کلچر کو جو ہم لے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ نہیں، اور کعبے کے رب کی قسم ہے، جب تلک دنیا میں آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، فلسطین سے لے کر سیریا تک، ہندوستان سے لے کر قبرص تک کے مسلمان جو پریشان ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، درد مند ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، مظلوم ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں قربانی دینے کا جذبہ وہ نہیں رہا۔ جب تلک ہم میں قربانی کا وہ جذبہ تھا، یہ مشرق و مغرب کی حکومتیں ہمارے ہاتھوں میں تھی، یہ مشرق و مغرب ہمارے غلام تھے۔ 100 برس نہیں گزرے، 100 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، آج سے 100 سال پہلے اس زمین پر ہماری حکومت کا تخت بچھا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جب تک قربانی کے جذبے کار فرما تھے، قربانی کا ہم میں وہ جذبہ تھا اس دین کے لیے، رب نے ہمیں اس زمین میں سر اٹھا کے جینے کا طریقہ سکھایا، اس دین نے ہمیں سر اٹھا کے جینے کا طریقہ بتلایا۔ آج مسلمان دیکھ لے، کٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا کوئی مسلمان، نظر اٹھا کیسے آج کل ہم نیوز نہیں پڑھ رہے، آج سوشل میڈیا پر کیسے نیوز نہیں دیکھ رہے، کوئی جا رہا ہے بس نظر اٹھا کے دیکھا، ٹرین سے باہر دھکا دے کر گرا دیے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تھر کہاں کرتے تھے یہ دنیا والے، جب سے ہم نے اس دین کے لیے قربانیاں دینی چھوڑ دی۔ نبی نے دیکھی ہے کیسی قربانی، پیارے نبی، ہمارے نبی نے، ایک نبی کی سیرت ہم جانتے ہیں، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے کتنی مشقتوں کے بعد۔ اور یاد رکھ لے کہ ہماری جو نام ہے، جو ہمارا اس دنیا میں وجود ہے، اسلام کی وجہ سے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہے تو اسلام ہے، ہمارے رہنے کی وجہ سے اسلام نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے ہم ہے۔ اگر ہم نہیں بھی رب کی اطاعت نہیں کریں تو رب چاہے تو ہمیں مٹا دے کر ایک اور قوم کو اسلام کا بیڑا دے سکتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام رب کسی اور قوم سے بھی لے سکتا ہے۔ یہ ظلم میں مبتلا مت ہو، یہ خبت پال کر مت رکھیں کہ ہم رہنے کی وجہ سے مسجدیں ہیں، ہم آنے کی وجہ سے یہ آباد ہے، ہمارے وجہ سے اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں بلندی دی ہے، اسلام نے ہمیں کیا کہا تھا صحابی رسول نے کہ ہم ذلیل قوم تھے، ہم میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں گمراہی کے دلدل سے، نچلی ذات سے اٹھا کر ہم نے بلندی پر لے کے آیا، امیر و غریب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج یہ ہے، اور حج کا موقع ہے، حج دیکھ لے آپ، حج کا جو مومنٹ حج ادا کی گئی ہے نا، تو اس حج نے دیکھے آج کتنے حاجی ہو، وہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں، تمام ایک ہی صف میں، امیر ہو کے، بادشاہ ہو کے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔ اور آج ہم عہدوں کے لیے،
جاہو منصب کے لیے، اپنی معاشرے میں بلندی کے لیے، برتری کے لیے آج لڑ مرتے ہیں، کٹ مرتے ہیں، اور کرسی بچانے کے لیے آج کل مسلمان دیکھ لے حالت کیا ہے بنگال کی، وہاں کی مسلمان کیسے مر رہے ہیں کرسی کے لیے۔ کرسی کے لیے ہم اتنے نشے میں جب ہمیں کرسی کے نشے میں تھے تو ہمارے ہاتھ سے یہ بیڑا جانے لگ گیا حکومت کا۔ تو رب جو دے رہا ہے قربانی دیں ان چیزوں کی، اپنی نفسانی خواہشات کی ہمیں قربانی دینی ہوگی، اپنے نفس کی جو نفس امارہ ہے اس کی قربانی دے، برے خیالات کی قربانی دے، ان چیزوں کی ہمیں قربانی، اصل قربانی یہ ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں ضلالت تھی، جب دین آئے، پیارے نبی نے اعلان کیا توحید کا، مکے کی گلیوں میں توحید کا نعرہ لے کر نکلے، تو اس وقت سارے مکہ والے خلاف تھے، اکیلے پیارے نبی، اس وقت چند گنے چنے مسلمان، اس وقت مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھایا جاتے تھے، اور پیارے نبی کبھی نماز پڑھتے ہوئے لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیا جایا کرتی تھی، اور آپ کی ننھی سی بیٹی فاطمہ آ کر اپنے ہاتھ سے روتے ہوئے ہٹایا کرتی تھی کہ میرے بابا کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ اونٹ کی اوجڑی گندگی لا کر پیارے نبی پر ڈال دیا جایا کرتی تھی اس وقت۔ ایسی قربانی دی پیارے نبی نے، کیا ہم ایسی دے سکتے ہیں دین کے لیے؟ ہاں، اور کیا تھا۔ آج ہم کام نہیں کرتے، آج جو ہم میں کتنے ایسے دوست، ہم میں سے کتنوں کے ایسے دوست نہیں ہوں گے غیر مسلم کہ ہم نے دین کا پیغام ان تک پہنچایا ہے؟ ان چیزوں کی نہیں دوستی ఇరిగిపోతది اما دوست ఏమనుకుంటాడో ہم کیا بولتے دوست کیا سمجھتا کہ انہیں برا سمجھیں گا۔ ہاں، آج کتنے نوجوان ہیں جن کے غیر مسلم دوست ہیں، پیغام پہنچایا ہے۔ یہ ہم پر یہ فرض صرف عالموں، ملصابوں، ملا، مولویوں، خطیبوں ان کا کام نہیں ہے، مسلمان میں سے ہر ایک کا کام ہے، آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ دین کی دعوت دے، اس کی کام کرے۔ پھر کیوں ہم تک پہنچا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچے۔ یہ کس طرح پیارے نبی نے ہم تک پہنچایا؟ طائف کی گلیوں میں گئے، طائف کے مقام پر گئے، پیغام پہنچانے کے لیے اعلان کیا توحید کا، مارا گیا، ایسا مارا گیا، ایسی تکلیفیں، کنکر اٹھائے، یہ برسائے پیارے نبی پر، بھگایا گیا پیارے نبی کو، بھاگنے لگی، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، دوڑتے گئے ایک باغ میں جا کر پناہ لیے۔ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا ہو، باغ میں گئے، وضو کے لیے جوتی اتارنے کی کوشش کی، جوتی نکل نہیں پا رہی، خون سے جم گئی جوتی، خون جمع ہو گیا، نہیں نکل پا رہا، ایسی قربانی دی۔ اور کیا ہوا؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین تشریف لائے، پہاڑوں کا فرشتہ، اے محمد حکم دیجئے اس طائف کے بستی کو چٹنی میں پیس کے رکھ دیں گے، چٹنی کی طرح بنا دیں گے، حکم دیجئے آپ۔ کیا دعا کی پیارے نبی نے؟ ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا کی، رب اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، رب میری قوم کو معاف ہدایت دے دے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ کیا ہم ایسے اور مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، ہم دنیاوی چیزوں میں، ہم آپس میں ایسے، ہمارے اندر ایگو کی وجہ سے ہم جو ہے خودی ہے نا، خودی میں ہر چیز میں ہمیں بھی اس میں کی قربانی دینی ہوگی، اس انا کی قربانی دینی ہوگی، جو میں ہر چیز میں میں جس نے میں کا نعرہ لگایا غرق ہو گیا پانی میں، اور اس نے فرعون نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، پانی میں غرق ہو گیا موسیٰ کے سامنے تڑپتا ہوا۔ اور میں کا نعرہ لگانے والے بہت سے گزرے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ جہاز، وہ کشتی ٹائٹینک کہ جس کا مالک کیا دعویٰ کیا تھا کہ یہ کمپنی بنانے والے نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میری کشتی ہے، یہ ڈوب نہیں سکتی، خدا بھی آ جائے تو اسے ڈوب نہیں سکتا۔ جو میں کا نعرہ لگایا اپنے پہلے ہی سفر میں پورے مسافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، بس ایک چھوٹی سی ٹھوکر کی وجہ سے پوری کشتی ڈوب کر تباہ ہو گئی۔ جو میں کرتے ہیں نا، اس میں کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نہیں، سب وہ ہے رب ہے، سب کچھ یہ دیا ہوا اس کا ہے، یہ مال دیا ہوا اس کا ہے، یہ جان دی ہوئی اس کی ہے، یہ عزت دی ہوئی اس کی ہے، یہ شہرت دی ہوئی اس کی ہے، اور یہ اصل ہے۔ ان چیز کی اس میں کی قربانی دینی ہوگی ہمیں، اور ہم میں
اور بہت سی قربانیاں ہمیں مطلوب ہے، اور ایک قربانی ہے ہمیں ایک ڈیجیٹل قربانی دینی ہوگی۔ اب پوچھیں گے اب ڈیجیٹل قربانی کیا ہے؟ ڈیجیٹل قربانی یہ ہے کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل زمانہ، ہر چیز میں ڈیجیٹل ہو گئے ہوں، ہاں، جو سوشل میڈیا ہے، ان چیزوں سے ہمارے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں، ان چیزوں سے، سوشل میڈیا سے، اس موبائل فون سے، اس کی قربانی دینی ہوگی۔ ان سے جو برے مفاسد ہمیں لائق ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ یہ قربانی ہے ہماری، اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل قربانی، ہمیں دینی ہوگی یہ۔ اور قربانی دینی ہوگی ہمیں سودی کاروبار کی قربانی دینی ہوگی۔ آج ہم میں سے کتنے نہیں ہیں کہ جن کا تعلق سودی کاروبار سے ہے؟ کچھ کا غیر شعوری طور پر ہے، کچھ کا شعوری طور پر ہے۔ کچھ جانتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط کام ہے، پھر بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کام غلط کرے پھر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، غلط کام کرتے پھر بولتے ہیں کہ مول صاحب دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ کتنے دعائیں کرے تو اللہ قبول نہیں کر رہا۔ مزے کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کی سبب یہ ہے کہ جو حرام رزق غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر جانے انجانے میں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہم میں سے کتنے ہی نہیں ہوں گے۔ اور پتہ ہے ہمیں کہ جو بینک میں آج انڈیا میں انڈیا کی بات کرتا ہوں کہ بینکوں میں کام کرنا پتہ ہے اور فتویٰ ہے کہ بینک میں کام کرنا حرام ہے، سودی کاروبار ہے۔ کوئی بینک خالی نہیں ہے سودی کاروبار سے آج ہندوستان میں، حرام۔ کئی ہمارے رشتہ داروں میں جانتے ہیں کہ جو بینک سے منسلک ہے، اور جو ہم میں بینک میں دیتے ہیں نا یہ کارڈ سے، ہمارے جو اے ٹی ایم کے، اس میں بھی غیر شعوری طور پر آتا ہے، لیکن یہ مجبوری کے طور پر ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے، اور چیک کرتے رہے ہم، جب دیکھتے رہے کہ غیر شعوری طور پر کہیں سود نہیں آ رہا۔ یہ محاسبہ کرنا ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے نا، ہر قدم، ہر لمحہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ رب کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کی زندگی ہوتی، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، سوچ۔ اور کتنے یہ، اور ہندوستان میں بینکوں میں کام کرنا بالجملہ حرام ہے، اور یہاں تک کہا علماء نے، اور سعودی کا جو فتویٰ اللجنہ الدائمہ ہے، وہاں سے یہ بھی آ چکا ہے کہ اگر کوئی بینک میں، یا تو بینک میں کیشیئر کے طور پر وہاں بیچنا بھی، وہ بھی حرام ہے، لیکن بینک والوں کی مدد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بینک میں اگر کوئی جھاڑو پہنچا دے رہا، بینک میں جا کر الیکٹرک کا کام کر رہا، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ غلط کام میں ساتھ، وتعاونوا علی البر والتقوی، آج ہم دیکھتے ہیں یہ سب حرام چیزیں ہیں، اور آج بھلائی میں ہم ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہم غیر مسلموں کے ساتھ کئی چیزوں میں، ان لوگوں کے تہواروں میں ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اللہ نے کیا کہا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جب تک تقوی میں یا بھلائی میں، خیر کے چیزوں میں تم ساتھ دیو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الگ ہو جاؤ، آپ دیکھیے ساتھ دیجئے، موالات ہونا چاہیے، لیکن مواخات بھائی نہیں بنانا، اس ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کا ماحول ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پر جو شرک کے کام ہے، غلط کاموں سے، اور بھلائی کے کام جو ہے، وتعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی میں ہم ساتھ نہ دیں۔ اور جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، رفاہی کے کام کرتے ہیں، رفاہ عامہ کے جو کام کرتے ہیں، جو کیمپس لگاتے ہیں، خدمت خلق کے جو کام کرتے ہیں، ان میں ہم ساتھ دیں۔ یہ چیزوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں، کیونکہ سود کے بارے میں آپ جانتا ہے اتنی قباحت ہے، اگر میں سود کے اوپر بولوں گا تو ایک خطبہ چلے جائے گا۔ کیوں؟ سود کی اتنی قباحت حدیث میں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں، پیارے نبی نے کیا کہا۔ سود کے کئی شعبے ہیں، اتنی بھینکر وعید ہے سود کی حدیث میں کہ اس سود کی لعنت کا سب سے نچلا جو درجہ ہے، اپنی ماں ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لی، اپنی ماں کے ساتھ، یہ سود کا سب سے لو ہے، نچلا درجہ۔ اتنی قباحت ہے سود کی۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں اب جا کر قربانی دینی ہے، اور ہمیں قربانی دینی ہے اپنی ایگو کی۔ کیا ہے؟ قربانی آ گئی، بقرعید آ گئی، اب بھی ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپس میں جدا جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایگو، نفس، میں نہیں مل تو میں ان سے، انہوں چاہ کے ملنا پہلے میرے سے۔ یہ تمام چیزوں کی قربانی دے، عید آ کے ہے، قربانی آ گئی ہے، یہ قربانی آپ کے اندر ایک تبدیلی لائے۔ اب تک ہماری زندگی میں ہم اتنے سالوں سے قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس بار کی جو قربانی ہے، یہ عزم کر کے اٹھے کہ یہ قربانی ہمارے اندر کچھ چینجز لانی چاہیے،
کچھ تبدیلی ہم میں آنی چاہیے. ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز کو آئے، اپنے کاموں کی قربانی دے. ہم پہلے سگریٹ پیتے تھے، کوئی سگریٹ کی قربانی دے، نہیں پیے. پہلے ہم داڑھی کاٹتے تھے، اب نہیں کاٹیں گے، سنت کو زندہ کریں گے. اور آج ہم سنتوں کو مردہ کرنے کے لیے پیسے بہاتے ہیں نالیوں میں. ہماری حالت یہ ہے. ان تمام چیزوں کی ایک ایک نفس کی قربانی ہم آپ ایک لسٹ بنا لیجئے. ہم یہ سال ہم ان چیزوں کی قربانی دیں گے. اور کتنے ہیں کہ آپس میں عید آ گئی، نارمل دکھانے کے لیے ملتے، گلے ملتے نا، رکھ نہیں، دل رکھنے کے لیے آ کے ملتے. ان تمام چیزوں کی قربانی دے، دل سے ملے، گلے لگے تو ایسے لگے کہ احساس ہو ایک محبت کا، ایک بھائی چارگی کا. اور جو ہم میں ہمارا اصل جو رشتہ ہے یہ ایمانی رشتہ ہے. ہم جو ہے آپس میں یہاں جو جمع ہوئے، ہم ایمانی رشتے کے تحت آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بلند ہے، افضل ہے. خون کے رشتے سے زیادہ ایمانی رشتہ افضل ہے. جو ایمان کی بنیاد پر ہماری رشتہ داری ہے، تقوی کی بنیاد پر رشتہ داری ہے، اسلام کی بنیاد پر جو اسلام نے ہمیں جوڑا ہے آپس میں. المسلم اخو المسلم، جو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے، یہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے. یہ بھائی چارے گی، یہی رشتہ داری کو نبھائیے، کیونکہ یہی ساتھ دینے والے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کا ساتھی ہے، اچھا جو دوست ہوتا ہے، اچھا جو ساتھی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، بڑی مشکل سے بچا کے رکھیے. اچھے ساتھی کو حفاظت کیجیے اور بہت جلدی چلے جاتا. اسلاف کہا کرتے تھے جو اچھا ساتھی ہوتا ہے نیک، بڑی مشکل سے مرتا اور جلدی چلے جاتا. تو اس کی آج یہی چیزیں. اور دوستیاں ایسی ہونی چاہیے ہماری للہ توحید کے بنیاد پر. ہماری دوستیاں دیکھیں کیسی ہیں، ہماری یاری گیری کیسی ہے ہماری، ہم دیکھیں، اس کی اصلاح کریں. یہ بار ہم ہماری فرینڈ سرکل کو چینج کریں اور قربانی دیں انشاءاللہ. کہ ہم آج قربانی ہم نے کل دی ہے، سنت آج دیکھیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جمعے کا دن تھا آج. ضرورتیں ہوں گی بھائی. ہفتہ جو جمعہ کا دن کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت آپ جانتے ہیں. جیسے عید الاضحیٰ عید ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے جیسے سال میں عید جو 2 عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ویسے ہی ہفتے کا عید کیا ہے ہمارے لیے؟ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن عید ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعے کے دن میں ہماری کیا مصروفیت ہو سکتی ہے، دنیا کیا ہے کہ کیوں ہم وقت پر حاضر نہیں ہو پاتے مسجد میں. دیکھ لیں آپ، جمعہ آج شروع ہوا، 2 ہفتے 3 ہفتے دیئے، اب سے چینج کیجیے اپنے آپ کو، قربانی دیجیے. یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ املاک بہت خطرناک چیز ہے. یہ ان تمام چیزوں کی اصل یہ قربانی ہے. یہ قربانی مطلب صرف جانور کاٹ کے ہم فریج میں بھر کے رکھ لینا، یہ نہیں. اصل ہم ان چیزوں کی قربانیاں دیجیے. یہ تمام چیزیں، یہ جو ہماری زندگی میں ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر قربان کرتے جائیں. تب چل کر ہماری زندگی کو چینج ہو سکتی. تب چل کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہماری قربانی جو ہم دے رہے ہیں، اس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ قربانی ہماری بہتر کامیاب ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہ قربانی ہم نے جو دی، اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے، زندگی چینج ہو جائے. کہ بھائی جو عبداللہ تھا نا، رمضان سے بقرعید سے پہلے الگ تھا، بقرعید جیسے تھوڑا چینج ہو گیا. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، جیسے بقرعید آئے نماز کو آنے لگ گیا. چینجز. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آج نوجوان کیا کہتے ہیں؟ ارے مسجد میں شرم محسوس ہوتی ہے پہلی صف میں آنے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے نا، شرم. اور دیکھے، اور اللہ کی تکبیرات، بڑائی، کبریائی بیان کرنے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. عید کے دن، عید کے میدان پر بھی، وہاں پر بھی خالی خطیب صاحب تکبیر زور زور سے بلند کر. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا، یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جب نکلتے تھے ایسی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے. یہ جو توحید کا اقرار، برملا اقرار کیا کرتے تھے. اور ڈر رہے آج ہم کانپ رہے، توحید کا نعرہ لگا اقرار کرنے. توحید ہے خالص، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے دن تھے، عید کے دن ہے، اس میں ہم یہ شرم محسوس کریں. اور جا کر وہاں پر الیکشن کے موقع پر پارٹیز میں نعرے لگا بول کر، ریلیز میں نکل کر زور زور سے نعرے لگاتے ہمارے نوجوان. اور توحید کا اقرار کرنے نہیں ہوتا ہے ہمیں. یہ حالت ہے ہماری، افسوس کی بات ہے. ان تمام چیزوں کی ہمیں قربانی دینی ہوگی. قربانی صرف وہ نہیں، اور قربانی ہماری زندگی، ایسے بہت سے قربانیاں ہمیں دینی ہوگی. اپنے وقت کی دینی ہوگی. کس لیے؟ دین کے لیے، نماز کے لیے ہمیں وقت کی بھی قربانی دینی ہوگی. اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی ہوگی. پسند ہے ہمیں قربانی دیں اولاد کی. اور یہ قربانی آپ نے، یہ عزم اب، اور قربانی آپ نے دے لی تو یہ فکر کریں کیا تھے ابراہیم خلیل، بیٹی کی قربانی دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ آزمائش نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ایک کام لیا. کیا کام لیا؟ ہمارے دلوں میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ عظمت والی جگہ کون سی ہے؟ سب کے دلوں میں کعبۃ اللہ ہے، مقدس سرزمین ہے، اس کی عظمت ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد بلند کی، اونچی کی، تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ میرے رب تو سننے والا ہے، میری اس عمل کو قبول کر لے. کل ہم کہیں لوگ جا کر دعا کریں، کیا مغرب میں نماز کے بعد کوئی ایک آدمی بھی دعا کرے کہ اللہ میں تیرے لیے اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے جانور کی قربانی دی، اے اللہ کبھی تیرے دین کی ضرورت پڑے، کبھی وقت آئے، میں اپنی ایسے ہی اپنی جان کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، اپنی اولاد کی بھی قربانی سے. یہ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی دعا کی ہے اللہ میری اس قربانی؟ اور جب ابن حسینین رحمۃ اللہ علیہ جب آیت اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت زارو قطار رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے. شاگردوں نے سبب پوچھا، وجہ کیا ہے استاد یہ آیت پڑھاتے ہوئے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ جب اللہ کے خلیل کو اپنے اعمال کی قبولیت کی اتنی فکر ہے تو ہم اور آپ گنہ گاروں کو کتنی فکر ہونی چاہیے، ہم سیاہ کاروں کو، ہم خطا کاروں کو اپنے اعمال کی قبولیت کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو حق کی راہ میں جب مرضی آئے نماز کو آئے، جب جو ہمارا دل چاہے کر رہے، جو ہمیں پسند آئے وہ کر رہے ہیں دین میں عمل. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسی نماز عمل قبول ہوگی؟ ہم نے اعمال کی قبولیت کی اصل چیز ہے فکر کرے. اعمال زیادہ کر لینا ایک اعمال کی بات نہیں، کچھ کریں اور اس کی قبولیت کی فکر کرے، اسے بچا کے رکھے، ضائع مت کرے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، 1 گھنٹے کی لذت کے لیے، اس دنیا کے کچھ لمحہ لذت کے لیے اپنے ہمیشہ کی آخرت کو تباہ و برباد مت کرو. کچھ دیر کی لذت کی، کچھ دیر کے لیے مزہ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد مت کرو. یہ چیز ہے اصل. ہم اعمال کی قبولیت کی فکر کریں. اعمال کیا ہوگا قیامت کے لیے؟ اعمال کا انبار لگا ہوگا، ہوا کے مانند، ریت کے تودوں کے مانند اڑا دیے جائیں گے ایسے اعمال. تو اعمال کی قبولیت کی فکر کریں اور اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائے، چینجز لائے اور اس دین کے لیے قربانیاں دیتے چلے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر اس قربانی کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ ہمارے اختیار میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما اپنے نفس کی. اللہ تعالیٰ اپنے خواہشات کی ہمیں اپنے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ اپنے مال کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس دین کے لیے اپنے اولاد کی قربانی تک دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کی بھی قربانی اس دین کے لیے صرف تیرے لیے اس قربانی کو بھی دینے کی توفیق عطا فرما. وہ جذبہ ہم میں پیدا کر دے جو جذبہ کہ ابراہیم علیہ السلام میں تھا، وہ جذبہ پیدا کر دے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اللہ اس دین کی نشر و اشاعت کا کام ہم سے لے لے. اللہ ہم میں سے ہر ایک سے وہ کام لے لے. اللہ ہمیں اس دین کی خدمت کا کام لے لے. اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کام نہیں. اللہ ہمیں ہر اس کام کی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس سے تو راضی ہو اور ہم سب کو جنت نصیب ہو. آمین.